شالوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو جیسے کہ ہم رود کی کتاب میں سے سیکھنے جا رہے ہیں، روح القدس کی مدد سے، مکاشفہ کی روح سے، فضل اور سچائی کے ادھین، تو رود کا پہلا باب۔ اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ موآب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام ایلی ملک اور اس کی بیوی کا نام نیومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہلون اور کلیون تھے۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراتی تھے، سو وہ موآب کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ موآب کے نام کا مطلب ہے، موآب کا پہلا عبرانی لفظ ہے میم کہتے ہیں پانی کو عبرانی میں، اور آب کہتے ہیں پتا کو، فادر کو، یعنی پتا پانی ہے، ابا آب، ابا پانی ہے۔ عبرانی میں پورا نام ہے موآبوت، ید واو تاو۔ ید ہے بڑھتا ہوا ہاتھ، واو ہے میک جس کا نومیریکل انک ہے 6، تاو ہے سلیب کا نشان۔ تو پورا مطلب اگر ہم ایک شبد میں سمجھے تو پتا جو پانی ہے، جس کا ہاتھ بڑا ہوا ہے اور اس ہاتھ پر میک ہے، اور وہ ہاتھ سلیب پر ہے۔ تو موآبیوت، تو کلسیاں 2 باب اس کی 13 آیات میں یوں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکومتوں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، یوحنا 20 باب 24 آیت، توما جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں، اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں، اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز کی نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، تو یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور اتقاد کہتے ایمان کو، بے اتقاد نہ ہو، یعنی بے ایمان نہ ہو، بلکہ اتقاد رکھ، بلکہ ایمان رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے،
مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور لوط زگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زگر، ایک شہر کا نام ہے، زگر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک گھر میں رہنے لگے۔ تب پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مہ پلائیں اور اس سے ہم گوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مہ پلائی اور پلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم گوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم گوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو مہ پلائیں اور تو بھی جا کر اس کے ہم گوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مہ پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم گوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام مواب رکھا، یعنی پتا پانی ہے، وہی موابیوں کا باپ ہے۔ ہم نے مواب کا تکبر سنا ہے، وہ نہایت مغرور ہے، اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمنڈ اور اس کے دل کا تکبر، میں اس کا قہر جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بن نہ پڑا۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ تب مواب کاموش سے شرمندہ ہوگا، جس طرح اسرائیل کا گھرانہ بیت ایل سے جو اس کا بھروسہ تھا خاذل ہوا۔ اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، قاضی ہے سمسون جیسے وہ قاضی تھا، بڑا جو زبردست سورما ہو اس کو قاضی کہتے ہیں، زوراور ہو جو۔ ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسیں۔ اس مرد کا نام ایلی ملک اور اس کی بیوی کا نام نیومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام محلون اور کلیون تھے۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراتی تھے۔ سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے، اور نیومی کا
शौहर एली मलिक, एली कहते हैं खुदा को, मलिक कहते हैं राजे को, यानी खुदा बादशाह है। तो एली मलिक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहाँ रहे मुआब में। बेत एल मतलब है खुदा का घर, यानी खुदा के घर पर भरोसा ना करना, यानी शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। मुआब एक देवताओं को पूजने वाला मुल्क था, कबीला था। इसका मतलब मुआब में जाना देवताओं पर भरोसा करना, क्योंकि मुआब में रोटी थी और यहूदा के बैतलहम में काल पड़ा था, और महलोन और किलियोन दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खाविन से छूट गई। जो वाक्या बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजत और दुआओं में मशगूल रहती है। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है, वो जीते जी मर गई है। अगर किसी ईमानदार औरत के यहाँ बेवा औरतें हों तो वो ही उनकी मदद करे और कलीसिया पर बोझ ना डाला जाए, ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाक़ई बेवा हैं। तुम किसी बेवा या यतीम लड़के को दुख ना देना। खुदावन मगरूरों का घर ढा देता है, पर वो बेवा के सिवाने को कायम करता है। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहाँ वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली, और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो ली। और नेओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मायके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावन तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावन ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सिर मसीह और औरत का सिर मर्द और मसीह का सिर खुदा है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया, और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। नयोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? अब शरीयत और ईमान में यही फ़र्क है। शरीयत जो है वो बदन के कामों पर भरोसा करती है, जो दिखाई दे रहा हो उसके हिसाब से
منہ انگیکار کرتا ہے۔ منہ سے اب زکریہ نئے عہد نامے میں الشبا کا شوہر ہے جو، کیونکہ خدا ایمان سے خوش ہوتے ہیں اور خدا کے نزدیک آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ ہے، ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فارغ کی باری پر لوکا 1:8 کہانت کا کام انجام دیتا تھا، تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا مانگ رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیری بیوی الشبا تیرے لیے بیٹا جنیں گی، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی خرمی ہوگی۔ یوحنا کے نام کا مطلب ہی یہی ہے، خوشی خرمی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب خوش ہوں گے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے، کیونکہ یہ بھی شریعت کے کاموں پر بھروسہ رکھتا ہے، موسیٰ کی وصیت کے ادھین۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا، مطلب خاموش رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ ایمان ہی سے سارا نے بھی، اب ایمان دیکھیے، ایمان ہی سے سارا نے بھی سنائے یاش کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ پس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے، خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان کے کام، لیکن نیومی میں بالکل ایمان نہیں، کیونکہ یہ شریعت کے ادھین لوگ تھے، موسیٰ کی وصیت کو ماننے والے۔ تب جب وہ اپنے ملک میں تھی، کال پڑا یعنی روٹی نہ تھی، مرد اور دونوں بیٹے تھے، تب بھی ایمان نہیں۔ تب وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ روٹی نہیں ہے، کال پڑ گیا ہے، تو وہ مواب کو چلے گئے۔ تب وہ اپنے ملک سے یعنی یہودا کے بیت لحم سے یعنی خدا کے گھر سے مواب کو کوچ کر گئے، اپنے بیٹوں
اور شوہر کے ساتھ، 2 بیٹے اور 1 شوہر، یعنی اسرائیل کے خدا کو چھوڑنا۔ ایمان میں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں، موجودہ زندگی میں، کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن یسوع مسیح کے نام میں بولیے، خداوند وہی مہیا کرنے والے خداوند ہیں۔ لیکن جس طرح منہ سے انگیکار کرتے جاؤ گے ہو جائے گا۔ اور اب بھی جب اس کا شوہر اور بیٹے مر گئے مواب میں، مواب ایک موابی دیوتاؤں کو پوجنے والے لوگ، اور نعومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے مائکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے۔ تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگیں۔ چلا چلا کر رونے کا مطلب ہے روح القدس کے دوارا دعا، یعنی روح القدس دعا مانگ رہا ہے یہاں ان کے لیے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پہچاننے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے، آگ کے شعلے میں سے اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوئی۔ تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ، اے موشے، عبرانی میں موشے، اے موشے، اے موشے۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور واسع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ نعومی نے کہا اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟
کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں؟ اے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں۔ اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی؟ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ تب وہ پھر چلا چلا کر روئی، پھر دعا رول قدس کے وسیلے چلا چلا کر روئی، اور عرفا نے اپنی سانس کو چوما اور روت اس سے لپٹی رہی۔ مطلب چومنے کا مطلب کہ وہ ودیا مطلب جانے کا، پیچھے مڑنے کا نشان ہے۔ لپٹنے کا مطلب اس نے نہیں جانا، اس نے ساتھ رہنا ہے۔ پر روت اس سے لپٹی رہی۔ تب اس نے کہا، دیکھ تیری جیٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جیٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی۔ یہاں پر روت اقرار کر رہی ہے ایمان لانے کے سبب سے۔ اب دیکھیے روت کا اقرار، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، نہومی سے کہہ رہی ہے، اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ اب یہاں وہ عورت مواب دیوتاؤں کو پوجنے والی خداوند کا انگیکار کر رہی ہے، خداوند کو قبول کر رہی ہے بولنے سے، کیونکہ ایمان بولنے سے کام کرتا ہے۔ خداوند پر ایمان لا رہی ہے اور اپنے منہ سے انگیکار کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے موت تک قبول کر لی، یعنی وہ مر گئی ایمان میں، دفن بھی ہو چکی ایمان میں اور دفن بھی ہوئی۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، یعنی اس کی ایمان کے کہنے کے مطابق پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی، اور یہیں وہ ایمان میں قبول کر رہی ہے، بول رہی ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں۔ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ تو روت منہ سے بول رہی ہے اور جو بولا وہ ہو چکا۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔
اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، بلکہ یہ کہتی ہے کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہ ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا، سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت الحم میں آئیں، یعنی خدا کے گھر میں آئیں۔ جب وہ بیت الحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگی کہ کیا یہ نیومی ہے؟ اس نے ان سے کہا، مجھے نیومی نہیں بلکہ مارا کہو۔ اس نے ان سے کہا، مجھ کو نیومی نہیں بلکہ مارا کہو۔ مارا کا مطلب ہوتا ہے کڑواہٹ، یعنی نیومی یعنی جس کا مطلب ہے پیاری اور خوشی، وہ موآب سے کڑواہٹ کے ساتھ لوٹی، کیونکہ اس کا شوہر بھی مر گیا، اس کے 2 بیٹے بھی، کیونکہ اس کا شوہر اور دونوں بیٹے نہیں ہیں، تو وہ موآب سے کڑواہٹ کے ساتھ لوٹی۔ ایک وقت تھا جب یہودا کے بیت الحم میں تھی، یعنی خداوند کے گھر میں تھی، تب اس خوش اور پیاری کے پاس روٹی تو نہ تھی، مگر وہ اس کے پاس اس کا شوہر ایلی ملک اور اس کے دونوں بیٹے پاس تھے، تو روٹی نہیں تھی، مگر وہ اب وہاں روٹی ہے، موآب سے آئی، بیت الحم کے یہودا میں روٹی ہے، مگر اس کے پاس اپنا شوہر ایلی ملک اور دونوں بیٹے نہیں، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھری ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور نا نیومی میں ایمان ہے، نا نیومی میں صبر ہے۔ صبر ہوتا تو وہاں ٹھہری رہتی، اور صبر سے پختائیگی، اور پختائیگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا، میں بھری پوری گئی، سمپورن مطلب پوری گئی، اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا، پس تم کیوں مجھے نیومی کہتی ہو، خوش کہتی ہو، پیاری کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا، یعنی یہاں پر وہ بڑبڑا رہی ہے، اور بڑبڑانا خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نیومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موآبی روت تھی، جو موآب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کٹنے کے موسم میں بیت الحم میں داخل ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے آرام کے دن میں داخل ہوئی، آرام کا دن۔ روح القدس ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث، اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ
ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اب وہ جوں کٹنے کے موسم میں بیت لحم خدا کے گھر میں داخل ہوئی، کیونکہ میری دانش نے اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اور وہ دونوں جوں کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئیں، یعنی آرام کے دن میں داخل ہوئیں خداوند کے گھر میں۔ اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہت ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے۔ بادشاہت کہتے روح القدس کو، سچائی کے روح کو، اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی پھر بالیں، بعد اس کے بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فلفور درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ کیونکہ خدا کی بادشاہت باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں۔ کیونکہ اس پر یہ مثال ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور، بونے والا اور کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی، اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ تو جو ایمان لایا وہ آرام کے دن میں داخل ہوا۔ جو ایمان لایا وہ اپنے خدا کے جیسے کام پورے کر کے آرام کے دن میں داخل ہوا۔ تو آرام کا دن ہے خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام کا دن ہے یسوع، مطلب جو ایمان لاتا ہے وہ آرام کے دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور نیومی میں ایمان نہیں، نیومی میں صبر نہیں، لیکن روت ایمان لائی اور وہ آرام کے دن میں داخل ہوئی۔ اور یہ اوپر کا مکاشفہ ہے۔ جو کوئی بھی جیسا بھی منہ سے انگیکار کرتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع ہی مسیح ہے، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، تو اگر آپ دل سے ایمان لاتے ہیں، سچے دل سے، اور منہ سے انگیکار کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ہو چکا۔ آپ اس کی نسل میں سے ہیں، اس کے کنبے سے میں ہیں، اور آپ خداوند اس زندہ جلالی باپ کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، وارث ہیں۔ وارث کن چیزوں کے ہیں؟ اس کی قدرت کے، اس کے کلام کے، اس کے فضل کے، اس کی روح القدس کے، اس کی سچائی کے روح کے، اور اس کے جتنے بھی جلال حکمت کے خزانے ہیں اس کے وارث ہیں۔ جو آسمانی نعمتیں ہیں اس کے وارث ہیں۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔